پاکستان اور چین کے باہمی تعلقات 1950 سے قائم ہیں۔ پاکستان پہلا اسلامی ملک ہے جس نے چین کو سب سے پہلے آزاد ملک تسلیم کیا۔ چین اور پاکستان کے درمیان سفارتی تعلقات 1951 میں شروع ہوئے۔ 1956 میں پہلی بار پاکستان کے وزیر اعظم حسین شہید سہروردی چین کے دورے پر گئے۔ اس دوران دونوں ملکوں کے وزرائے اعظم نے پہلی بار دونوں ملکوں کے درمیان دوستی معاہدے پر دستخط کیے۔ بعد ازاں دونوں ملکوں کے درمیان دوستانہ تعلقات بڑھتے رہے۔ قراقرم ہائی وے سے لے کر پاکستان کے ایٹمی پروگرام سمیت دفاعی، معاشی اور خارجہ امور میں دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کا بھرپور ساتھ دیا۔ چنانچہ پاکستان نے چین اور امریکہ کے تعلقات میں اہم کردار ادا کیا۔ 1970 میں پہلی بار امریکی صدر نکسن نے چین کا دورہ کیا، جس کے لیے پاکستان نے پل کا کردار ادا کیا۔ سن 2002 میں پہلی بار چین نے صوبہ بلوچستان میں واقع گوادر پورٹ بنانے میں دلچسپی کا اظہار کیا، جس کا باقاعدہ آغاز 5 جولائی 2013 کو دونوں ملکوں کے وزرائے اعظم نے سی پیک معاہدے پر دستخط کر کے کیا۔ تقریباً 62 ارب ڈالرز کا سی پیک منصوبہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا منصوبہ ہے، جس کے تحت مختلف منصوبوں کو 2030 تک مکمل کیا جائے گا۔ ان منصوبوں میں جنوب مغربی پاکستان سے چین کے شمالی مغربی علاقے سنکیانگ تک گوادر بندرگاہ، ریلوے اور موٹر وے کے ذریعے تیل اور گیس کی کم وقت میں ترسیل کرنا اور گوادر سے کاشغر تک تقریباً 2442 کلومیٹر طویل راہداری بنانا اور پاکستان میں توانائی اور سڑکیں وغیرہ بنانا شامل ہے۔ دوسری طرف چین پاکستان کو معاشی بحرانوں سے نکالنے کے لیے مختلف اوقات میں قرضے بھی فراہم کرتا رہا ہے اور آئندہ بھی قرضے دینے کی حامی بھری ہے۔ ماہرین کے مطابق پاکستان پر واجب الادا 91 ارب ڈالر سے زائد بیرونی قرضوں میں 19 ارب ڈالرز چین کا قرضہ ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی سال 2017 کی رپورٹ کے مطابق چین کا پاکستان پر کل قرضہ 7.2 ارب ڈالر سے زائد تھا۔ بعد ازاں پاکستانی کرنسی کی گرتی ہوئی قدر کو سنبھالنے کے لیے 1.2 ارب ڈالرز کا قرضہ پاکستان کو چین نے دیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق گزشتہ 5 سالوں میں چین سے 5 ارب ڈالرز کا قرضہ لیا گیا، جبکہ پرائیویٹ سیکٹرز میں چینی بینکوں سے لیا گیا قرضہ اس کے علاوہ ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان سالانہ تجارت میں بھی پاکستان کو ہر سال اربوں ڈالرز کا خسارہ برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ معاشی ماہرین کے مطابق چینی قرضوں میں شرح سود بہت زیادہ ہوتی ہے۔ چین جہاں کہیں انویسٹمنٹ کرتا ہے اس کا معاوضہ بر وقت وصول کرتا ہے۔ چنانچہ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ 2024 تک پاکستان کو چین کی انویسٹمنٹ کے عوض 100 ارب ڈالرز تک واپس کرنا پڑ سکتا ہے۔ چینی قرضوں کے حوالے سے دنیا بھر کے معاشی ماہرین ہمیشہ شکوک و شبہات کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ چنانچہ بہت سے ممالک نے چینی قرضوں سے شروع کیے گئے منصوبوں کو روک دیا ہے، جس کی ایک مثال نیپال ہے، جہاں چین نے 2.5 ارب ڈالرز کے عوض ایک ڈیم بنانے کا معاہدہ کیا، لیکن نیپالی حکومت نے اس معاہدے کو اس لیے ختم کر دیا کہ اس سے نیپال کے مستقبل کو خطرہ لاحق تھا۔ اسی طرح چینی قرضوں اور انویسٹمنٹ سے متاثر ہونے والے ممالک میں سری لنکا بھی ہے، جہاں چین نے 8 ارب ڈالرز کا قرضہ 6% شرح سود پر ہمبن ٹوٹا نامی پورٹ بنانے کے لیے سری لنکن حکومت کو دیا، مگر 2016 میں سری لنکن حکومت چینی قرضہ واپس نہ کر سکی، تو بدلے میں چین نے سری لنکا کی ہمبن ٹوٹا نامی پورٹ 99 سال کے لیے لے کر بحیرہ عرب میں اجارہ داری قائم کر لی۔ اسی طرح کرغستان کو چین نے قرضہ دیا تو کرغستان حکومت پر قرضہ GDP کا 70% تک بڑھ گیا، جس میں چین کا قرضہ 60% تک بنتا ہے۔
2011 میں تاجکستان حکومت سے چین نے جب اپنے قرضے کا مطالبہ کیا تو تاجکستان حکومت نے بدلے میں 1158 کلومیٹر زمین چین کے حوالے کر دی، جو چین کی مانگی گئی زمین کا صرف 5% تھا۔ مختلف ملکوں میں چینی قرضوں سے ہونے والے نقصانات کے پیش نظر معاشی ماہرین پاکستان کو بھی چینی قرضوں سے دور رہنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ انتخابات 2018 کے بعد پاکستان میں بننے والی آئندہ حکومت کو معاشی چیلنجز درپیش ہیں۔ ان چیلنجز سے نکلنے کے لیے چین نے پاکستان کو قرضے دینے کی آفر بھی کی ہے۔ اگر پاکستان نے IMF کی طرح چین سے مزید قرضے لینا شروع کر دیے تو نہ صرف پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچے گا بلکہ پاکستان کی سلامتی کو بھی شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ اس لیے آئندہ حکومت کو قرضوں کا کشکول توڑ کر متبادل ذرائع سے پاکستانی معیشت کو سنبھالنا ہوگا۔ دنیائے اردو کا درخشاں ستارہ وصال اردو۔